بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ 9 سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں جنات کی حکومت تھی، دنیا میں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلغلہ تھا، نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ادارے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصور کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصور اور اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت زدہ رہ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ فرشتے بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے اس بارے میں آیات نازل کی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی معتدل مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ملائکہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلیٰ سے آواز آئی، یا رحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے ملائکہ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی اور ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ ان معصوم فرشتوں سے دریافت کر رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمیں بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی حقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ زمین میں رہائش اور یہاں حکومت کرنے کے لیے جس قدر علوم کی ضرورت تھی وہ سب علوم عطا کیے گئے۔ طب، انجینئرنگ، ہندسہ، سب علوم
दिए गए। इंसानों के अंदर गुस्सा, शुहूद, भूख, हसद, तकब्बुर, अलगर्ज बहुत से बातनी कैफियत व एहसासात हैं जिन्हें इंसान ही समझ सकते हैं। फरिश्तों के अंदर वो फीलिंग्स या जज्बात नहीं हैं, इसलिए वो उसके नाम और कैफियत बता भी नहीं सकते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिफ़त इल्म से इस तरह से नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बरतरी और इस्तेहकाके खिलाफत के इकरार के अलावा चारा कार ना रहा, और ये मानना पड़ा कि अगर हम ज़मीन पर अल्लाह ताला के खलीफा बनाए जाते तो कायनात के तमाम भेदों से ना आशना रहते। अल्लाह ताला फरमाने लगे, ए आदम, तुम इनको इन चीज़ों के नाम बता दो। चुनाचे जब आदम ने उनके नाम फरिश्तों को बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के भेद जानता हूँ, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो मुझे उस सब का इल्म है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी तमाम जिन्नात व मलाइका पर आश्कार और ज़ाहिर हो गई तो अब आदम अलैहिस्सलाम का एजाज़ और बढ़ा। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया। सूरह इराफ़ में अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो फ़ौरन तमाम फ़रिश्तों ने तामील की और सजदे में गिर पड़े, सवाए शैतान के वो सजदे में ना झुका। इसके मुतालिक कुरान में बहुत सी आयात आई हैं। सूरह इराफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनाचे सब ने सजदा किया सवाए इबलीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। सूरह हजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मट्टी से पैदा किया, और जिन्नात को उससे भी पहले हमने लौ की आग से पैदा किया। और वो वक्त याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था कि मैं गारे की खनखनाती हुई मट्टी से एक बशर को पैदा करने वाला हूँ, लिहाजा जब मैं उसको पूरी तरह बना लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनाचे सारे फरिश्तों ने सजदा किया सवाए इबलीस के कि उसने सजदा करने वालों में शामिल होने से इनकार कर दिया। चुनाचे उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसको अपना रखवाला बनाते हो, हालांकि वह सब तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों से हज़ारों साल पहले एक मखलूक आग से पैदा की जिसे जिन्नात कहते हैं। जिन्नात की कौम में एक बुजुर्ग था जिसका नाम अज़ाज़ील था। कहा जाता है कि अज़ाज़ील ही जिन्नात का जद अमजद है, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के जद अमजद हैं। अज़ाज़ील बहुत ही इबादत गुजार और अल्लाह का निहायत फरमाबरदार जिन था। वो जन्नत में नूर के मिंबर पर बैठकर फरिश्तों को दर्स दिया करता था और बड़े बड़े फरिश्ते उसके शागिर्द हुआ करते थे। जब अज़ाज़ील की दानाई और इबादत ज़मीन और आसमान में अच्छी तरह आश्कार हो गई तो अज़ाज़ील को यकीन हो गया कि मैं हकीकत में कोई आला एजाज़ के काबिल हूँ और अल्लाह ताला के फरिश्तों में ना कोई मुझसे ज़्यादा आलिम है, ना कोई मुझसे ज़्यादा जाहिद, और अगर है भी तो मैं उनका सरदार हूँ। चुनाचे अज़ाज़ील को खुद पर गरूर हो चला था। अज़ाज़ील जिसका लक़ब आज से इब्लीस होता है, उसने सजदा नहीं किया। जब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया तो पूरे 100 बरस तक तमाम मलाइका सजदे में पड़े रहे। फिर जब उन्होंने सजदे से सर उठाया तो देखा कि अज़ाज़ील यानी इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुँह मोड़े अकड़ा हुआ खड़ा है और उसका सारा मुँह स्याह हो रहा है। जो आज से पहले नहायत खूबसूरत था वो आज एक खौफनाक दियो की सूरत में नज़र आता है। इब्लीस की ये बुरी हालत देखकर तमाम मलाइका खौफ खुदाबंदी से फिर सजदे में गिर पड़े, जिसमें उन्होंने अपनी अतायत और अपनी खैरियत पर लाख लाख शुक्र खुदाबंदी अदा किया। इसीलिए यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि अल्लाह ताला को ये 2 सजदे फरिश्तों के इतने पसंद आए, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने तमाम बंदों पर नमाज में 2 सजदे फ़र्ज़ किए कि एक फर्मा बरदारी का और दूसरा फर्मा बरदारी के अदा करने की, यानी शुक्रिया का।
جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہے اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر وہ مخلوق خود بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا، بلکہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا جائے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر شامل کی ہیں۔ یوں بھی مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ تجھے غرور و تکبر نے اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھے ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھے حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ ابلیس کہنے لگا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا، تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی اور کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت اور پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا، وہ نہایت نورانی صورت تھا، مگر آج غرور اور نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر لعنت ملامت کرتا تھا۔ جب ابلیس کو ملعون کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ اور ندامت کے بجائے اللہ سے یہ استدعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے اپنی حضوری سے نکالتا اور جنت سے محروم کرتا ہے تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں۔ ابلیس نے دو مطالبے کیے، ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا، دوسرا موت نہ آنے کا۔ انظرنی الی یوم یبعثون کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کا دوسرا سور جس سے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس کے بعد کوئی مرے گا نہیں، اس وقت تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے اور مہلت بھی دی، لیکن مہلت دوبارہ اٹھائے جانے تک نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت ہے۔ بظاہر اس سے مراد قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، جب تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا تو میں بھی جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کروں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ جواب دیا گیا، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومیع قسمت کے ساتھ اور اپنی ابدی لعنت اور جہنم کا منتظر رہ۔